رات کے اندھیروں نے گاؤں کے آسمان کو مکمل طور پر نگل لیا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، صرف کہیں دور کسی کتے کے بھونکنے اور ہوا کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ گاؤں کی پرانی کوٹھی، جسے لوگ نواب حویلی کہتے تھے، شام ہوتے ہی جیسے ایک الگ دنیا میں داخل ہو جاتی تھی۔ حنا اسی حویلی میں کام کرتی تھی، دن بھر جھاڑو، برتن اور صحن میں کپڑے دھونا۔ اس کی عمر ابھی 21 برس کے قریب تھی، مگر چہرے پر وقت کی مار نے جوانی سے زیادہ تھکن کا عکس چھوڑ رکھا تھا۔ وہ گاؤں کے نچلے کنارے پر ایک مٹی کے کمرے میں اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ صبح سے شام تک حویلی میں کام کرتی اور رات کو ماں کے پاس لوٹ کر تھکا ہارا جسم زمین پر ڈال دیتی۔ اس رات بھی وہ حسب معمول جلدی لوٹنے کی تیاری کر رہی تھی کہ بی بی صاحبہ نے نیچے سے آواز دی، حنا ذرا رک جاؤ۔ حنا نے فوراً اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور لپک کر نیچے آئی۔ بی بی صاحبہ ایک عمر رسیدہ مگر وجیح عورت صحن میں کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک چاندی کا پیالہ تھا جس میں دودھ جیسا کچھ بھرا ہوا تھا، مگر اس کی خوشبو عام دودھ جیسی نہیں تھی، جیسے کسی نے چاندنی کو پگھلا کر اس میں ملا دیا ہو۔ آج تمہیں گھر نہیں جانا، باورچی خانے میں رہنا، آج رات ایک خاص دعوت ہے۔ حنا نے چونک کر پوچھا، دعوت؟ لیکن بی بی صاحبہ رات کے اس پہر؟ بی بی صاحبہ کی نگاہیں اس پر ٹک گئیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جسے دیکھ کر حنا کے پیروں تلے زمین سرکنے لگی۔ بس سوال مت کرو، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس حکم پر عمل کرنا۔ حنا نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ جی بی بی صاحبہ۔ وہ واپس کچن میں آ کر بیٹھ گئی۔ باہر درختوں سے ٹوٹنے والے پتوں کی سرسراہٹ میں عجیب سا خوف چھپا ہوا تھا۔ آسمان پر چاند پورا تھا، مگر اس کی روشنی حویلی کے اندر داخل نہیں ہو رہی تھی، جیسے کوئی نامعلوم طاقت اسے روک رہی ہو۔ باورچی خانے میں وہ اکیلی تھی، مگر پھر بھی محسوس کر رہی تھی کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ کبھی لگتا کوئی سانس لے رہا ہے، کبھی کسی کے ہلکے قدموں کی چاپ۔ اس نے کئی بار پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں صرف برتن، لکڑی کا چولہا اور دیوار پر جھلملاتی لو تھی۔ حنا کے کانوں میں بچپن کی باتیں گونجنے لگیں، جب اس کی نانی کہا کرتی تھی، حویلی میں صرف نواب نہیں بستے، کچھ اور بھی ہے جو ہر پور نور رات میں جاگ اٹھتے ہیں۔ وہ تب ہنس کر کہتی تھی، نانی یہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ مگر آج جب فضا میں عجیب سا بوجھ چھایا ہوا تھا تو وہ خود انہی کہانیوں کی حقیقت کو محسوس کرنے لگی۔ اس سے پہلے اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ بھی کبھی نواب حویلی کا حصہ بنے گی۔ کچن کے باہر سے کبھی کبھار ہلکی روشنی گزر جاتی، جیسے کوئی سفید لبادہ اوڑھے آدمی خاموشی سے گزرا ہو۔ ایک بار تو اسے لگا کہ باورچی خانے کی کھڑکی کے پار کوئی کھڑا ہے، دھندلا سا چہرہ مگر آنکھیں روشن۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بھاگ کر کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی۔ اتنے میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ بی بی صاحبہ کی آواز آئی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، بس جو میں کہوں وہی کرنا۔ حنا ہکلاتے ہوئے بولی، جی بی بی صاحبہ، لیکن باہر کون تھا؟ بی بی صاحبہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مہمان، مگر تمہیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آج رات کے مہمان عام نہیں ہیں۔ اس کا ذکر دن کے اجالے میں کسی سے بھی مت کرنا، ورنہ زندگی بھر پچھتانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ حنا کے دل میں تجسس اور خوف دونوں کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید کوئی بڑے شہر سے مہمان آئے ہوں گے، مگر پھر اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ باہر صحن خالی تھا، مگر ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے فرش پر ہلکی سی نیلی روشنی رینگ گئی ہو۔ کچن میں وقت رک سا گیا تھا۔ حنا نے چولہے پر چائے رکھی، مگر آنچ خود ہی بڑھ گئی۔ لو ایسی چمکی کہ اسے پیچھے ہٹنا پڑا، اور پھر اس نے سنا کسی کے ہنسنے کی مدھم آواز۔ وہ آواز عورت کی تھی، مگر فاصلہ طے نہیں کیا جا سکتا تھا، کبھی دور کبھی قریب، جیسے وہ آواز دیواروں کے اندر سے آ رہی ہو۔ حنا کا بدن کانپ گیا۔ وہ دوپٹہ سینے پر کس کر بیٹھ گئی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ آسمان پر اچانک بادل چھا گئے۔ کچن کی کھڑکی سے اسے بجلی کی روشنی دکھائی دی، مگر وہ سفید نہیں، نیلی تھی، اور ہر چمک کے ساتھ حویلی کے در و دیوار ہلکے سے لرز تھے، ایسے جیسے کوئی بہت بڑی روح اس کے اوپر سے گزر رہی ہو۔ یہ کیسی رات ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ پھر اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سامنے بی بی صاحبہ کھڑی تھیں، مگر اب ان کے ساتھ 2 اور عورتیں بھی تھیں جنہیں حنا نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے لباس چمکتے تھے، مگر جسم دھندلا جیسے دھواں ہو، مگر شکل میں ہو۔ بی بی صاحبہ بولی، یہ ہمارے مہمانوں کی خادمائیں ہیں، آج رات تم ان کے ساتھ کام کرو گی۔ حنا کا حلق خشک ہو گیا۔ جی بی بی صاحبہ۔ بی بی صاحبہ نے گہری سانس لی۔ یاد رکھنا حنا، آج رات کا کوئی لفظ، کوئی منظر کل کی صبح زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ حنا نے سر جھکا لیا۔ تینوں عورتیں کچن میں داخل ہوئیں۔
ان کی چال عجیب تھی، زمین کو چھوئے بغیر جیسے ہوا پر تیر رہی ہوں۔ ان میں سے ایک نے چمچ اٹھایا، مگر جب حنا نے دیکھا تو وہ چمچ اس کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ہوا میں معلق تھا۔ پھر وہ خود بخود ہلنے لگا۔ حنا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ بی بی صاحبہ نے دروازے سے آخری بار کہا، رات 12 بجے سب تیار ہو جانا، اور یاد رکھنا کسی کو مت کہنا تم نے کیا دیکھا، اگر کہا تو تمہاری زبان ساکت ہو جائے گی۔ دروازہ بند ہوا اور حویلی میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ حنا نے کام شروع کر دیا مگر دل کسی انجانے خوف میں گھرا ہوا تھا۔ دیواروں سے سرگوشیاں سنائی دیتی رہیں، کبھی کسی مرد کی، کبھی کسی عورت کی۔ وہ کہانیاں، وہ لوریاں، وہ غزلیں جو کسی اور زمانے کی لگتی تھیں، جیسے صدیوں پرانے لوگوں کے عکس آج بھی وہیں بستے ہوں۔ رات کے 12 بجنے میں کچھ ہی منٹ باقی تھے۔ حنا نے آٹا گوندھ کر رکھا ہی تھا کہ اچانک کچن کا دروازہ خود کھل گیا۔ ہوا کا جھونکا اندر آیا اور اس کے ساتھ ہلکی سی آواز، تیاری ہو گئی؟ حنا نے چونک کر دیکھا۔ بی بی صاحبہ کے بجائے ایک سفید لباس میں شخص دروازے پر کھڑا تھا، چہرہ دھندلا مگر آواز نرم۔ بی بی صاحبہ نے کہا تھا کہ آج تم رہو گی، تمہاری قسمت میں کچھ خاص ہے حنا۔ آپ کون ہیں؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ ابھی نہیں جان سکتی، وقت آنے پر سب جان لو گی۔ وہ بول کر غائب ہو گیا۔ اس کے دل نے کہا یہ خواب ہے، یہ خواب ہے، مگر جسم چیخ رہا تھا کہ نہیں، یہ سب سچ ہے۔ اور وہ نہیں جانتی تھی کہ یہی رات، یہی لمحہ آنے والے طوفان کا آغاز ہے، ایک ایسا طوفان جو اس کی زندگی کی ہر دیوار گرا دے گا، اسے ایک ایسی دنیا میں دھکیل دے گا جہاں محبت اور خوف ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یہی وہ رات تھی غریب خادمہ کی، جب انسان اور جنات کی دنیا پہلی بار ایک دوسرے سے ٹکرا گئی۔ حنا نے باورچی خانے کی کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا کہ حویلی کے صحن میں چند آدمی بڑے بڑے برتن اتار رہے ہیں۔ برتنوں پر چاندی کی جالیاں چڑھی ہوئی تھیں، جن کے اندر سے ہلکی سی روشنی پھوٹ رہی تھی، جیسے کسی نے ان میں چراغ رکھ دیے ہوں۔ حنا نے حیرت سے ایک نوکرانی سے پوچھا، یہ سب کہاں سے آئے ہیں؟ آج کوئی شادی ہے کیا؟ نوکرانی نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، پھر سرگوشی میں بولی، بی بی صاحبہ نے منع کیا ہے کسی سے پوچھنے کو، یہ صرف خاص دعوت ہے، عام نہیں۔ بس کام کرو اور زبان بند رکھو۔ حنا کے دل میں تجسس کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ وہ کئی برسوں سے اس حویلی میں کام کر رہی تھی، پر اتنی بڑی دعوت اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے تھے کہ اس حویلی میں کچھ اور بھی رہتا ہے، کچھ جو انسان نہیں مگر انسانوں کے ساتھ رہتا ہے۔ حنا ان باتوں پر کبھی یقین نہیں کرتی تھی، مگر آج کی رات میں کچھ الگ سا رنگ تھا۔ رات کے پورے 12 بجے کے قریب بی بی صاحبہ نیچے آئیں، سفید ریشمی لباس، گلے میں موتیوں کی مالا، چہرے پر پراسرار مسکراہٹ۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو حنا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سب کچھ تیار ہے؟ بیگم صاحبہ نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ جی بس آخری تھال رہ گیا ہے، حنا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یاد رکھنا آج رات تم صرف کھانا بڑھاؤ گی، کسی چیز کو چھونا نہیں، خاص طور پر مٹھائی کو۔ اگر کسی تھال میں کچھ گر جائے تو چھوڑ دینا، سمجھی؟ جی سمجھ گئی بی بی صاحبہ۔ لیکن حنا کے دل میں سوالوں کا طوفان اٹھ چکا تھا۔ کیوں نہیں چھونا؟ کون سے مہمان ہیں جو مٹھائی تک خادماؤں کے ہاتھ سے نہیں چھوائی جا سکتی؟ آدھی رات ہونے کو تھی، حویلی کا صحن روشنیوں میں نہا چکا تھا، مگر وہ روشنی لالٹینوں یا بلبوں کی نہیں تھی، وہ کسی اور طرح کی تھی، جیسے فضا میں ہزاروں جگنو ایک ساتھ اڑنے لگے ہوں، ہر جگنو کا رنگ الگ، ہر چمک مختلف۔ حنا نے جب انہیں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے سانس رک گئی۔ بی بی صاحبہ بولی، مہمان آ گئے ہیں، تم بس کھانا لگاؤ، آنکھ اوپر مت کرنا اور بات کسی سے نہیں کرنا۔ پھر ایک ایک کر کے دروازہ کھلنے لگا، مہمان ہال میں داخل ہوئے۔ حنا نے صرف ان کے پاؤں دیکھے مگر وہ بھی عجیب تھے، کچھ کے پاؤں زمین کو چھوئے بغیر چل رہے تھے، کچھ کے سائے ان کے جسموں کے الٹ سمٹ جا رہے تھے۔ ایک لمحے کو حنا کا دل چاہا کہ وہ بھاگ جائے، مگر اس کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ ہر مہمان کے ساتھ ہوا کی ہلکی سی لہر آتی، خوشبو بدلتی، رنگ بدلتا اور پھر وہ غائب ہو جاتا۔ ولیمے کی میزیں لگیں، سونے کے تھال، چاندی کے پیالے اور ایسے رنگ برنگے پکوان جن کی خوشبو نے حنا کا دماغ گھما دیا۔ شیرینی کے ڈھیر، قہوے کے پیالے اور سب سے الگ ایک تھال جو نیلے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ بی بی صاحبہ نے خود اسے کھول کر رکھا۔ اندر لڈو جیسے تھے مگر ان پر روشنی کی ہلکی ہلکی لہریں تھیں، جیسے کسی نے چاند کی کرنوں کو بند کر کے گولا بنا دیا ہو۔ وہ مٹھائی عام نہیں تھی، وہ زندہ لگتی تھی جیسے سانس لے رہی ہو۔ بی بی صاحبہ نے دھیمے لہجے میں کہا، یہ نظر کی مٹھائی ہے، یہ ولیمے کی اصل پہچان ہے، اسے صرف جن زادیاں کھائیں گی، کسی انسان کو اس کے قریب نہیں جانا۔
हिना ने सर हिला दिया, मगर उसकी नज़रें उस नीली रोशनी पर जम गईं। दावत शुरू हुई। हवा में साज की मध्यम धुन सुनाई दी, मगर किसी ने कोई साज नहीं बजाया। बस फ़ज़ा खुद गुनगुनाने लगी थी। हिना थाल उठाकर मेहमानों के दरमियान चल रही थी, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब धुंधले साए थे। कभी कोई साया इतना लंबा हो जाता कि दीवार तक जा पहुंचता, कभी कोई सरगोशी उसके कान के पास से गुजरती, जैसे कोई कह रहा हो तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। अचानक एक लम्हा आया, एक थाल उसके हाथ से फिसल गया। नीचे ज़मीन पर एक लड्डू गिरा, वही नीली रोशनी वाला। हिना ने झट से झुककर उसे उठाया। लम्हे भर के लिए वो सोच भी न सकी कि बीबी साहिबा ने मना किया था। बस खौफ और शर्मिंदगी के आलम में उसने लड्डू को हाथ में लिया। वो नरम था, मगर जैसे किसी की नब्ज़ धड़क रही हो। और फिर जैसे ही उसने उसे उठाया, थाल के ऊपर से हल्की सी हवा का झोंका आया और वो मिठाई उसके होंठों से लग गई। बस एक निवाला, एक ज़रा सा लम्स, मगर दुनिया बदल गई। हिना को लगा जैसे उसके जिस्म के अंदर एक गर्म सी लहर दौड़ गई हो। सांस तेज़ हो गई। इर्द गिर्द की रोशनी एकदम सफ़ेद हो गई। सब आवाज़ें जैसे रुक गईं। सिर्फ एक दिल की धड़कन बाकी थी, मगर वो उसकी अपनी नहीं थी। कोई और उसके अंदर धड़क रहा था। बीबी साहिबा अचानक उसके पीछे आ खड़ी हुई। उनकी आंखें सुर्ख चमकने लगीं। तुमने क्या किया? उनकी आवाज़ में खौफ था, गुस्सा नहीं। हिना ने कपकपाते लबों से कहा, वो गिर गया था, मैंने बस। तुमने वलीमे की मोहर तोड़ दी है हिना, तुम्हें अंदाज़ा नहीं क्या कर दिया है तुमने। फिर पूरा सहन जैसे लरज़ उठा। रोशनी के जुगनू एकदम गायब हो गए। मेहमानों के साए बिखरने लगे, जैसे हवा में कोई दरवाज़ा बंद हो गया हो। दूर कहीं से घंघोर बादलों की आवाज़ आई। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। बीबी साहिबा ने हिना का हाथ पकड़ा, मगर उनके हाथ ठंडे, बिल्कुल बर्फ़ जैसे। अब तुम्हारा रास्ता बदल गया है। जो तुमने खाया है वो ज़मीन की चीज़ नहीं। अब तुम वो नहीं रहोगी जो थी। रात भर हिना का जिस्म जलता रहा। वो नीम बेहोश हालत में अपने कमरे में पड़ी थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रखा हुआ है, नरम मगर बोझल हाथ। कभी वो रोशनी में डूब जाती, कभी अंधेरे में। बीबी साहिबा बाहर दरवाजे पर किसी नामालूम ज़बान में कुछ पढ़ रही थी। उनके अल्फाज की बाज़गश्त दीवारों में गूंज रही थी। सुबह जब सूरज निकला तो हिना ने आंखें खोलीं। सब कुछ जैसे ख्वाब हो, मगर उसके होंठों पर वही नीली रोशनी रंगत नुमा बाकी थी। उसने आईने में देखा तो लगा जैसे उसकी आंखों में भी हल्की सी चमक आ गई हो, एक ऐसी चमक जो इंसानी नहीं थी। गांव में उस दिन के बाद अजीब बातें होने लगीं। हवेली की छत पर रात को चिराग खुद ब खुद जलने लगे। लोग कहते थे कि वो किसी वलीमे की रात थी जिसमें आसमान से मेहमान आए थे, मगर किसी को यकीन न था कि एक खादमा, एक मामूली लड़की उस रात का सबसे बड़ा राज बन जाएगी। उसके दिल में खौफ भी था, मगर कहीं अंदर कोई अनजान सी तमानियत भी थी, जैसे वो किसी नादीदा वादे का हिस्सा बन चुकी हो। वो रात, वो मिठाई, वो नीली रोशनी, सब अब उसके वजूद का हिस्सा बन चुके थे। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो लड्डू जिसे वो महज एक फूल समझ रही थी, दरअसल एक मुआहदा था। सुबह की पहली रोशनी जब हवेली के टूटे हुए शीशों से अंदर आई तो हिना ने आहिस्ता से आंखें खोली, लेकिन जिस्म में ऐसी कमज़ोरी थी जैसे किसी ने रात भर उससे सारी ताकत निचोड़ ली हो। उसने कोशिश की कि उठकर बैठ जाए, मगर हाथ कांपने लगे। वो चारपाई के किनारे सहारा लेकर उठी तो उसके सर में घंटियां बजने लगीं। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी ने अंदर कुछ बांध दिया हो। वो पानी पीने उठी तो बर्तन हाथ से छूटकर नीचे गिरा और वो खुद ज़मीन पर बैठ गई। वो सुबह के उजाले में अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसे नहीं मालूम था कि वो किस वक्त और कैसे अपने घर पहुंची थी। माँ ने दरवाज़ा खोला और घबराकर बोली, क्या हुआ है ना? खैर तो है? तेरा रंग क्यों उड़ा हुआ है? हिना ने जवाब देने की कोशिश की, मगर आवाज़ जैसे किसी ने छीन ली हो। उसने होंठ हिलाए और बस इतना कहा, अम्मा मैं ठीक हूँ, बस कमज़ोरी लग रही है। माँ ने उसके चेहरे को गौर से देखा और बोली, अल्लाह खैर करे, तेरी आंखों में तो नूर सा है। रात ठीक से सोई थी? हिना ने सर हिलाया और कहा, अम्मा अजीब ख्वाब आया था। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो और कह रहा हो, तुमने वलीमे की मोहर तोड़ी है, अब तुम हमारे बीच बंदी हो। अम्मा ने चौंक कर कहा, कौन था ख्वाब में? हिना ने कहा, एक सफ़ेद लिबास वाला आदमी। उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दिया, मगर आवाज़ बहुत नरम थी, जैसे दूर से कोई पुकार रहा हो। माँ ने दिल में दुरूद पढ़ा और बोली, अल्लाह के नाम से पढ़ बच्ची, ऐसे ख्वाब अच्छे नहीं होते। रात को सोते वक्त सूरह इखलास पढ़ लिया कर। हिना ने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया, मगर दिल की धड़कन तेज़ थी। वो महसूस कर रही थी कि कुछ बदल रहा है, जैसे उसके वजूद के अंदर कुछ जाग रहा हो।
وہ باہر نکلی تو سورج پوری آب و تاب سے نکلا ہوا تھا، مگر اسے لگ رہا تھا کہ دنیا پہلے جیسی نہیں رہی۔ درختوں کے پتے زیادہ چمکدار لگ رہے تھے، پرندوں کی آواز جیسے قریب سے آ رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کیوں سب کچھ اتنا واضح محسوس ہو رہا ہے، جیسے اس کی آنکھوں کے آگے سے کوئی دھند ہٹ گئی ہو۔ دوپہر کو جب وہ گاؤں کے کنویں پر پانی بھرنے گئی تو محلے کی عورتیں وہاں باتیں کر رہی تھیں۔ ایک نے دوسری سے کہا، ارے تم نے حنا کو دیکھا؟ اس کا چہرہ تو چمک رہا ہے جیسے کسی نے اس پر دودھ انڈیل دیا ہو۔ دوسری نے کہا، ہاں بھائی، آج تو یہ پہلے سے الگ لگ رہی ہے، اللہ جانے کیا بات ہے، شاید کوئی عمل کرایا ہو۔ تیسری نے کہہ کہا لگایا اور بولی، عمل نہیں، شاید کچھ راز ہے، رات کو حویلی میں کچھ ہوا ہے کیا؟ حنا ان کی باتیں سن کر چونکی، اس نے جھک کر گھڑا بھرا مگر دل میں چبھن سی ہوئی۔ وہ کچھ بولے بغیر واپس پلٹ آئی مگر اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ گھر آ کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو واقعی اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی، جیسے کسی نے اندر سے دیا جلا دیا ہو۔ وہ دیر تک آئینے میں خود کو دیکھتی رہی، پھر خود سے بولی، یہ میں ہوں یا کوئی اور؟ اماں نے پیچھے سے آ کر کہا، کیا دیکھ رہی ہے بچی؟ آئینے میں کوئی نیا چہرہ ہے کیا؟ حنا چونک کر بولی، اماں مجھے لگتا ہے میں بدل گئی ہوں۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بدل گئی ہے تو صرف اس لیے کہ تو زیادہ نماز پڑھنے لگی ہے۔ دل صاف ہو تو چہرہ روشن ہو ہی جاتا ہے۔ مگر اماں دل ہی دل میں گھبرا بھی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایسی چمک عام نہیں ہوتی، کچھ تو ہے جو انسانی نہیں۔ شام کو جب بی بی صاحبہ کی طرف سے پیغام آیا کہ حنا کل سے دوبارہ کام پر آ جائے تو ماں نے کہا، کل جا کر دیکھ لینا کیا ہوتا ہے، لیکن آج رات سورہ بقرہ پڑھ کر سو جانا۔ حنا نے وضو کیا، قرآن کھولا، مگر جیسے ہی لفظوں پر نظر ڈالی حروف ہلنے لگے۔ وہ گھبرا کر آنکھیں بند کر گئی اور دل ہی دل میں بولی، اللہ میری مدد کر۔ اتنے میں دروازے کے پاس ہلکی سی آہٹ ہوئی جیسے کوئی چل رہا ہو۔ اماں سو چکی تھی۔ حنا نے دروازے کی طرف دیکھا تو کوئی نہ تھا، مگر ایک نرم سی ہوا اندر آئی اور اس کے دوپٹے کو ہلکا سا چھو کر گزر گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک آواز آئی جو صرف اسے سنائی دی، تم اب اکیلی نہیں ہو، تمہارے اندر جو روشنی ہے وہ ہماری امانت ہے۔ وہ گھبرا کر چارپائی سے اٹھی مگر آواز خاموش ہو چکی تھی۔ اس نے کمرے کے کونے میں روشنی کی ایک لکیر دیکھی جو آہستہ آہستہ مان پڑ گئی۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی اور صبح کی اذان ہوئی تو وہ آہستہ سے مسکرائی، جیسے کسی نے دل کے اندر کوئی راز پھونک دیا ہو۔ اگلے دن وہ حویلی پہنچی تو ملازموں نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لیں۔ بی بی صاحبہ اوپر سے اترتی آئیں اور کچھ دیر اسے غور سے دیکھتی رہیں، پھر بولیں، حنا تو ٹھیک ہے نا؟ تجھے دیکھ کر تو لگ رہا ہے جیسے کوئی نیا نور اتر آیا ہو۔ حنا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، جی بی بی صاحبہ، بس ذرا کمزوری ہے۔ بی بی صاحبہ بولی، یہ کمزوری نہیں، اثر ہے، تو اب اس دنیا کی نہیں رہی۔ یاد رکھنا، جو رات گزری ہے اسے بھول جا، نہیں تو دنیا تجھے چین سے جینے نہیں دے گی۔ حنا نے حیرت سے کہا، بی بی صاحبہ کیا مطلب ہے؟ میرا اس بات سے کیا تعلق؟ بی بی صاحبہ مسکرائیں اور بولیں، وقت آنے پر خود جان لے گی، بس اتنا سمجھ لے کہ اب ہر خواب حقیقت سے قریب ہے۔ حنا واپس باورچی خانے گئی تو وہاں سب کچھ پہلے جیسا نہیں تھا، پہلے سے مختلف تھا۔ چولہے کی آگ خود بخود جل اٹھی، پانی کا برتن ہلکا سا لرزنے لگا اور اسے لگا جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چل پڑا ہو۔ وہ پلٹی تو کوئی نہ تھا، مگر دیوار پر ہلکی سی پرچھائی تھی جو اس کے اپنے وجود سے الگ تھی۔ وہ ساکت کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، کون ہے؟ جواب میں ہوا نے جیسے کوئی لفظ بنایا ہو، میں ہوں۔ وہ چونکی مگر دل میں خوف کی بجائے ایک عجیب سا سکون اترا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ یہ سب کیا ہے، مگر اتنا ضرور جان گئی تھی کہ اب وہ پہلے جیسی حنا نہیں رہی۔ رات کو جب وہ گھر پہنچی تو اماں نے پوچھا، آج بی بی صاحبہ کیسا برتاؤ کر رہی تھیں؟ حنا نے کہا، وہ بس عجیب طریقے سے دیکھتی رہیں، کہہ رہی تھی میں بدل گئی ہوں۔ اماں بولی، اللہ کرے خیر ہو، مگر حنا مجھے تیرا چہرہ دیکھ کر دل گھبراتا ہے۔ اس روشنی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اور بول رہا ہو تیرے اندر سے۔ حنا نے مسکرا کر کہا، اماں میں تو وہی ہوں، بس دل بدل گیا ہے، شاید خدا نے میری سن لی۔ اماں نے گہری سانس لی اور کہا، خدا خیر کرے، خدا کرے ایسا ہی ہو، مگر دل کہتا ہے اس دعا کے پیچھے کوئی راز چھپا ہے۔ حنا خاموش رہی اور چھت کی طرف دیکھنے لگی جہاں چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر اسے لگ رہا تھا کہ چاند کی چمک بھی اس کے اندر اتر رہی ہے، جیسے وہ روشنی اس کی روح کا حصہ بن چکی ہو۔ اس رات نیند آئی تو خواب پھر وہی آیا۔ سفید لباس والا شخص سامنے کھڑا تھا، چہرہ اب کچھ واضح تھا مگر آنکھیں اتنی روشن تھیں کہ حنا پلکیں نہ جھپک سکی۔ اس نے کہا،
تم نے ولیمے کی مہر توڑی ہے، اب تم ہمارے بیچ بندی ہو۔ تمہارا جسم انسانوں کا ہے مگر تمہاری روح اب ہماری دنیا میں لکھی جا چکی ہے۔ تمہارے اندر جو سانس ہے وہ 2 جہانوں کا رشتہ ہے۔ حنا نے گھبرا کر کہا، میں کچھ نہیں چاہتی، مجھے آزاد کر دو۔ مگر وہ مسکرایا اور بولا، آزاد ہونا اب ممکن نہیں، تمہیں بس قبول کرنا ہے جو تم بن چکی ہو۔ حنا نے چیخ مار کر آنکھیں کھول دیں، پسینہ اس کے ماتھے سے بہہ رہا تھا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اٹھی اور وضو کرنے لگی، مگر جیسے ہی پانی پر ہاتھ ڈالا اس نے دیکھا کہ پانی سے روشنی نکل رہی ہے۔ وہ پیچھے ہٹی اور زمین پر بیٹھ گئی، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس کے جواب میں صرف ہوا چلی اور دروازہ ہلکا سا کھل گیا، جیسے کسی نے کہا ہو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دیر تک خاموش بیٹھی رہی اور آخر میں آنکھیں بند کر کے بس ایک جملہ کہا، اگر یہ تقدیر ہے تو میں راضی ہوں۔ گاؤں کے سب لوگ سو چکے تھے، خاموشی اتنی گہری تھی کہ دور کسی کتے کے بھونکنے کی آواز بھی جیسے بہت نزدیک سے آ رہی ہو۔ حنا کو پیاس محسوس ہوئی، اس نے آہستہ سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا، آسمان پر چاند اپنی پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا۔ وہ گھڑے میں پانی لینے گئی تو اسے لگا جیسے کوئی پیچھے چل رہا ہو۔ وہ رک گئی لیکن پیچھے کچھ نہ تھا، پھر چلنے لگی مگر قدموں کی چاپ جیسے کسی نے دہرا دی ہو۔ اس نے ہمت کر کے پلٹ کر دیکھا تو دور ایک سفید سایہ سا ہلتا نظر آیا۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بسم اللہ پڑھی، تبھی وہ سایہ قریب آنے لگا۔ اس کے قدموں کی آہٹ زمین پر ایسی پڑی جیسے ہوا کے ساتھ کوئی روشنی چل رہی ہو۔ حنا نے ایک قدم پیچھے لیا مگر وہ سایہ اب ایک انسان کی شکل میں بدل چکا تھا، سفید لباس میں لپٹا ہوا، قد لمبا، چہرہ روشن، مگر آنکھیں اتنی گہری کہ حنا پلک جھپکنا بھول گئی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ بولا، ڈرو مت، میں وہی ہوں جو تیرے خواب میں آیا تھا۔ حنا نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور میرے خواب میں کیوں آئے تھے؟ وہ نرم آواز میں بولا، میرا نام عزیر بن کاہل ہے، میں ولی جنات کے خاندان سے ہوں۔ تم نے ایک نظر توڑی ہے جسے تم نے نظر نہیں سمجھا بلکہ مٹھائی سمجھ کر کھا لیا۔ حنا نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ میں نے تو صرف وہ مٹھائی کھائی تھی جو ولیمے کی میز پر رکھی تھی۔ وہ بولا، وہ مٹھائی عام نہیں تھی، وہ جنات کی مہر سے بندھی نظر تھی جو انسانوں کو نہیں چھونی چاہیے تھی، مگر تم نے اسے کھا لیا اور اب تم اس نظر کا حصہ بن چکی ہو۔ حنا کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ وہ بولی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں انسان ہوں، مجھ سے ایسا کیوں ہوگا؟ عزیر نے آہستہ سے کہا، تم انسان ہو مگر تمہاری روح صاف ہے، تمہاری نیت معصوم تھی اس لیے نظر کا اثر تم پر آیا۔ تم نے اس مٹھائی کو کھا کر ایک نیا رشتہ باندھ لیا ہے اور اب تم حاملہ ہو۔ حنا نے چونک کر کہا، کیا حاملہ؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ عزیر نے مسکرا کر کہا، مذاق نہیں، حقیقت ہے، مگر یہ حمل انسانوں کے انداز میں نہیں ہوگا۔ یہ نوری حمل ہے جو تمہارے وجود سے ایک نئی روح کے جنم کی بنیاد رکھے گا۔ حنا پیچھے ہٹی اور چیخ کر بولی، یہ سب جھوٹ ہے، میں تم پر یقین نہیں کرتی، تم کوئی دھوکے باز ہو، جاؤ یہاں سے۔ عزیر نے خاموشی سے زمین کی طرف دیکھا اور بولا، کاش تم سمجھ سکتی کہ تمہارے اندر کیا اتر چکا ہے۔ تم نے اس نظر کو توڑ کر ہماری دنیا کی تقدیر بدل دی ہے، تم اب ہمارے اور انسانوں کے بیچ ایک دروازہ بن چکی ہو۔ حنا کی سانسیں بے قابو تھیں، وہ بولی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم سب اپنی دنیا میں جاؤ، میں نے کچھ نہیں مانگا، میں نے صرف ایک مٹھائی کھائی تھی۔ عزیر نے کہا، وہی مٹھائی اب تمہارا انجام بن گئی ہے اور تمہارے بطن میں جو روح اتر چکی ہے وہ تمہاری نہیں، تمہاری نسل سے آگے جنات اور انسانوں کے ملاپ کی ابتدا ہے۔ حنا نے روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں کسی جن کو جنم نہیں دینا چاہتی، میں تو خود ابھی ایک عام لڑکی ہوں۔ عزیر نے اس کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، تم چاہو یا نہ چاہو یہ ہو چکا ہے، اب واپس نہیں جا سکتا، تمہیں بس قبول کرنا ہوگا کیونکہ اب تم ہمارے بیچ بندھی ہو۔ حنا پیچھے ہٹی مگر اس کے جسم میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا، اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیٹ کے اندر کوئی ہلکی سی جنبش ہوئی ہو۔ وہ ڈر کے مارے زمین پر بیٹھ گئی اور چیخنے لگی، جاؤ یہاں سے، میں تمہیں نہیں جانتی، میں تمہارے جادو کو نہیں مانتی۔ عزیر نے آہستہ سے کہا، میں نہ جادو ہوں نہ خواب، میں حقیقت ہوں اور تم بھی اب حقیقت سے الگ نہیں رہ سکتی۔ وہ بولا، جب چاند اگلی بار پورا ہوگا تو تم خود محسوس کرو گی کہ تمہارے اندر کیا ہے
اور اس دن سے تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ حنا نے روتے ہوئے کہا، خدا کا واسطہ مجھ پر رحم کرو، یہ سب میں نہیں سن سکتی۔ تم اگر کچھ سچ کہتے ہو تو خدا سے کہو مجھے بچا لے۔ عزیر نے آہستہ سے کہا، قدرت نے ہی تمہیں چنا ہے، اس کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ تمہیں یہ بوجھ اٹھانا ہی ہوگا کیونکہ تمہارے وجود سے ایک نئی دنیا جنم لے گی۔ وہ یہ کہہ کر دھیرے دھیرے پیچھے ہٹا اور اس کا جسم ہوا میں تحلیل ہونے لگا۔ حنا نے دیکھا کہ سفید روشنی کا ایک دائرہ زمین پر پھیل رہا ہے، پھر اچانک وہ سب ختم ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر روتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگی۔ اماں نے دروازہ کھولا اور گھبرا کر کہا، حنا کیا ہوا؟ کیوں چہرہ زرد ہو گیا ہے تمہارا؟ سانس کیوں پھولی ہوئی ہے؟ حنا نے ہچکیوں کے ساتھ کہا، اماں میں نے ایک آدمی دیکھا سفید لباس میں، اس نے کہا وہ جن ہے۔ اماں نے ڈانٹ کر کہا، کیسی باتیں کرتی ہے؟ رات کے اندھیرے میں کوئی آدمی کہاں سے آ گیا؟ حنا نے کہا، نہیں اماں، وہ زمین سے نہیں آیا، وہ جیسے روشنی سے بنا تھا۔ اس نے میرا نام لیا، اس نے کہا میں حاملہ ہوں۔ اماں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور بولی، استغفر اللہ، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کوئی جن انسان کو یوں کچھ نہیں کہتا، یہ تیرے وہم ہے۔ حنا نے رو کر کہا، اماں میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ کہہ رہا تھا میں ولیمے کی مٹھائی کھا کر کسی نظر کا حصہ بن گئی ہوں۔ اماں خاموش ہو گئیں، ان کے ہاتھ لرزنے لگے، وہ زیر لب کچھ پڑھنے لگی، پھر حنا کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، اللہ کی پناہ بچی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ چل اندر آ جا، وضو کر کے قرآن کھول، شاید یہ شیطان کا دھوکہ ہو۔ حنا نے کہا، اماں وہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، وہ مجھ سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ چاند کے اگلے پورے ہونے پر میرے اندر کا نور جاگے گا۔ اماں نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، اللہ رحم کرے، کہیں تو کسی جن کے اثر میں نہ آ گئی ہو۔ حنا نے کہا، اماں میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس بھوکی تھی، زمین پر گری وہ مٹھائی کھا لی تھی اور وہ خواب، پھر وہ آوازیں، سب کچھ ایک ساتھ ہی ہو گیا۔ اماں نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، بیٹی اللہ سب بہتر کرے گا، مگر یہ بات کسی سے مت کہنا، گاؤں والے سنیں گے تو تیری بات پر ہنسیں گے یا ڈر جائیں گے۔ حنا نے سر ہلا دیا، مگر اس کا دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ رات کا وہ منظر اس کے دماغ میں بار بار آ رہا تھا، سفید لباس، روشنی کی لکیریں اور وہ نام عزیر بن کاہل۔ اس نے خود سے سوال کیا، کیا واقعی یہ سب حقیقت ہے یا میرا وہم؟ مگر جب اسے اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھا تو اسے ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ وہ کانپ گئی اور آہستہ سے بولی، نہیں، یہ وہم نہیں، حقیقت ہے۔ خدا جانے اب میری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ دن گزرتے گئے اور حنا کی حالت دن بدن بدلنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی مگر جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے پیٹ پر ہلکی سی گولائی آنے لگی تھی، حالانکہ کسی نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ گاؤں کی عورتیں اس کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ ایک نے دوسری سے کہا، دیکھو تو کیسی بن گئی ہے، کوئی مرد نہیں مگر پیٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، ارے بہن، مرد تو نظر نہیں آتے مگر راتوں کے بھید کون جانے۔ تیسری بولی، بس بس اللہ کی پناہ، اس پر جن چڑھ گیا ہے سنا ہے، میں نے خود اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک دیکھی ہے، جیسے کوئی نوری چیز اندر چھپی ہو۔ حنا اندر بیٹھی سب سنتی اور آنسو بہاتی۔ وہ بار بار اماں سے کہتی، اماں میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تم مجھ پر یقین کرو اماں۔ اماں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی، بیٹی میں تجھ پر یقین رکھتی ہوں، مگر دنیا کو کیا جواب دوں؟ لوگ کہتے ہیں تو گناہ کی پیداوار ہے۔ حنا چیخ کر بولی، نہیں اماں، یہ جھوٹ ہے، میں نے صرف ایک مٹھائی کھائی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے تو کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، میں بالکل پاک دامن ہوں۔ گاؤں کے مردوں نے بھی باتیں بنانا شروع کر دی۔ کوئی کہتا یہ جادو زدہ ہے، کسی نے کہا اس پر بدرو کا سایہ ہے، مولوی صاحب کو بلاؤ وہ دم کریں۔ ایک دن حویلی کے مالکان نے بلایا اور کہا، حنا ہمیں افسوس ہے مگر اب تم یہاں کام نہیں کر سکتی، لوگ باتیں کرتے ہیں ہمارا نام خراب ہو رہا ہے۔ حنا نے التجا کی، بی بی صاحبہ مجھ پر ترس کھائیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بھوکی تھی، اس دن صرف وہی لڈو کھایا تھا بس۔ بی بی صاحبہ نے نظریں پھیر لیں اور بولی، بیٹی گناہ کے بعد صفائی کا کوئی فائدہ نہیں، تم چلی جاؤ۔ حنا نے خاموشی سے سامان باندھا اور اماں کے ساتھ جھونپڑی میں آ گئی۔ رات کو جب سب سو گئے تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب کھڑا ہو۔ اس نے آنکھ کھولی تو خواب میں عزیر موجود تھا۔ وہ بولا، حنا ڈرنا نہیں، میں آیا ہوں تمہیں بتانے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ معمولی نہیں ہے،
تمہارے بطن میں جو روح پل رہی ہے وہ مٹی کا ملاپ ہے۔ حنا نے روتے ہوئے کہا، عزیر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ بولا، غلطی تمہاری نہیں، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ تم نے وہ نظر توڑی جو صدیوں سے محفوظ تھی۔ تمہارے بطن میں جو روح ہے وہ ہماری دنیا اور تمہاری دنیا کے درمیان پل بنے گی۔ مگر حنا، یہ بات سب کو سمجھانا ممکن نہیں۔ تمہاری دنیا اسے قبول نہیں کرے گی، بلکہ تمہیں بد چلن کہیں گے، تمہیں جادو زدہ کہیں گے، تمہیں شیطان کی بندی سمجھیں گے۔ حنا نے کہا، تو پھر میں کیا کروں؟ لوگ میری بات پر ہنستے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ عزیر نے کہا، تمہیں صبر کرنا ہوگا اور خود پر ایمان رکھنا ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر اب میں دن میں نہیں آ سکتا، صرف خوابوں میں دکھائی دوں گا، کیونکہ تمہارے ارد گرد کے انسانوں نے بدگمانیوں کی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے جو ہمیں الگ کر رہی ہے۔ حنا نے کہا، عزیر کیا یہ بچہ واقعی زندہ ہے؟ وہ بولا، یہ بچہ روحانی ہے، اس کا وجود نور سے بنا ہے، یہ نصف نوری ہے، اس کا جنم تمہارے لیے بھی آزمائش ہے اور ہماری دنیا کے لیے بھی، کیونکہ کچھ بد جنات اس کے پیچھے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ نسل پیدا ہو جائے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان اور جن کا ملاپ کامیاب ہو گیا تو ان کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ حنا نے سہم کر پوچھا، تو کیا وہ مجھ پر حملہ کریں گے؟ عزیر نے کہا، وہ کوشش کریں گے، مگر جب تک تم ایمان پر قائم رہو گی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ تم جیسی عام سی لڑکی اب دو دنیاؤں کی تقدیر کی محافظ بن گئی ہے۔ حنا نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، میں تو بس معمول کی زندگی چاہتی تھی، اماں کے ساتھ سکون سے رہنا چاہتی تھی۔ میں نے نہ جن چاہا نہ نوری بچہ۔ عزیر نے کہا، مگر کبھی کبھی ہم وہ نہیں چنتے جو ہونا لکھا ہوتا ہے، بلکہ تقدیر ہمیں چنتی ہے۔ صبح ہوئی تو گاؤں کی عورتیں پھر آ گئیں۔ کوئی کہتی تھی یہ بد چلن ہے، کوئی کہتی تھی یہ پیرنی بننے لگی ہے۔ ایک نے کہا، میں نے رات کو اس کے جھونپڑے سے روشنی نکلتی دیکھی تھی، جیسے اندر کوئی چراغ نہیں بلکہ آگ جل رہی ہو۔ حنا نے دروازہ بند کر لیا۔ اماں بولی، بیٹی باہر مت نکلنا، لوگ اب تجھ سے ڈرنے لگے ہیں، وہ تیرا نام سن کر راستہ بدل لیتے ہیں۔ حنا نے اماں سے کہا، اماں یہ دنیا کتنی ظالم ہے، اگر میں گناہ کرتی تو شاید لوگ مجھے معاف کر دیتے، مگر میں بے گناہ ہوں تو سب دشمن بن گئے۔ اماں نے بے بسی سے کہا، بیٹی سچ کبھی آسان نہیں ہوتا، مگر خدا سچ والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رات کو پھر عزیر آیا، اس بار اس کا چہرہ اداس تھا۔ حنا نے کہا، تم پریشان کیوں ہو؟ وہ بولا، بد جنات متحرک ہو گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں تمہارے پیٹ میں جو جن کا بچہ ہے اسے مٹا دیں۔ وہ تمہارے خوابوں میں آنے کی کوشش کریں گے، تمہیں ڈرائیں گے، مگر تم نے قرآن پڑھنا ہے، تم نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے۔ حنا نے کہا، کیا وہ مجھ سے بچہ چھین سکتے ہیں؟ عزیر نے کہا، اگر تم ڈر گئیں تو ہاں، اگر تم ڈٹی رہیں تو نہیں۔ حنا نے کہا، مگر میں تو کمزور ہوں، میرے پاس تمہارے سوا کوئی نہیں۔ وہ بولا، تمہارے پاس خدا ہے، وہی سب سے بڑا محافظ ہے۔ حنا نے پوچھا، عزیر کیا یہ بچہ بولے گا؟ کیا یہ عام انسانوں جیسا ہوگا؟ عزیر نے کہا، جب یہ پیدا ہوگا تو زمین پر ایک دھماکہ ہوگا، کچھ لوگ اسے روشنی سمجھیں گے، کچھ لوگ اسے بلا سمجھیں گے، مگر تمہیں بس صبر کرنا ہوگا، کیونکہ تمہاری قسمت اب بدل چکی ہے۔ حنا نے آہستہ سے کہا، اگر میں مر گئی تو اس بچے کا کیا ہوگا؟ عزیر نے کہا، تم ابھی نہیں مرو گی، تمہاری روح اس کے ساتھ بن گئی ہے، تم دونوں ایک ہو، تم زندہ رہو گی تو وہ بھی رہے گا۔ پھر وہ غائب ہو گیا۔ حنا اٹھی، وضو کیا، قرآن کھولا اور پڑھنے لگی۔ ہر آیت کے ساتھ اس کے دل کو سکون ملتا گیا۔ باہر ہوا تیز تھی، دروازہ ہل رہا تھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے کہا، یا اللہ، اگر یہ تیرا امتحان ہے تو مجھے مضبوط بنا، میں تیرے نام پر صبر کروں گی اور تیرے نور سے بچہ جنم دوں گی۔ اماں اندر آئیں اور بولی، بیٹی تجھ پر نور اتر رہا ہے، تیرا چہرہ دیکھ کر دل کو عجیب سکون ملتا ہے۔ حنا نے کہا، اماں یہ بچہ شاید میری آزمائش کا ہے، تم دعا کرو یہ خیر میں بدل جائے۔ گاؤں کے لوگ اب اس کے گھر کے قریب بھی نہیں آتے تھے، کچھ بچے دور سے پتھر مارتے تھے اور بھاگ جاتے تھے۔ ایک دن حنا کے دروازے پر کوئی آیا، جب اس نے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہ تھا، بس ہوا میں ایک چمکتی روشنی لہرا رہی تھی جیسے کوئی پیغام ہو۔ اس نے دل میں کہا، عزیر تم ہو؟ وہ آواز سنائی دی، میں ہوں۔ حنا ڈر مت، میں تیرے ساتھ ہوں، جب تک یہ بچہ دنیا میں آئے گا کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور وہ روشنی آسمان کی طرف اڑ گئی۔ حنا نے اپنی آنکھیں بند کیں اور دل میں کہا، یا رب مجھے ہمت دے،
میں اس راز کو پورا کروں، کیونکہ اب میں جان چکی ہوں کہ میری کوکھ میں جو روح پل رہی ہے وہ صرف میری نہیں بلکہ 2 دنیاؤں کی امید ہے۔ 6واں مہینہ شروع ہوا تو ہنا کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ کبھی ہنستی، کبھی روتی، کبھی رات کو اچانک اٹھ کر باہر نکل جاتی اور کبھی اماں کے گلے لگ کر کہتی، اماں مجھے لگتا ہے میرے اندر کچھ حرکت کر رہا ہے، مگر یہ عام بچے جیسا نہیں ہے، یہ تو جیسے مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اماں خوف سے کانپ جاتی اور کہتی، استغفر اللہ، بیٹی ایسی باتیں مت کیا کر، اللہ کی پناہ مانگ۔ وہ کہتی، اماں میں سچ کہہ رہی ہوں، کبھی کبھی میری کوکھ کے اندر سے آواز آتی ہے، اور جب میں قرآن کی آیت پڑھتی ہوں تو وہ نور جیسے میرے دل کے ساتھ دھڑکنے لگتا ہے۔ اماں خاموش رہتی، بس آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے۔ ایک رات آسمان پر بادل چھا گئے، گاؤں کے اوپر عجیب سی گھٹن پھیل گئی، بجلیاں چمکنے لگیں، ہوائیں تیز ہو گئیں، درخت ایسے ہل رہے تھے جیسے کوئی غصے میں ان کو جھنجھوڑ رہا ہو۔ ہنا نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اماں دل بہت گھبرا رہا ہے، لگتا ہے آج کچھ ہونے والا ہے۔ اماں نے کہا، بس دعا پڑھ بیٹی، اللہ خیر کرے۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ایک زوردار بجلی قریبی درخت پر گری اور جھونپڑی کے دروازے میں دراڑ آ گئی۔ ہنا خوف سے چیخ اٹھی اور زمین پر گر گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیٹ میں تیز درد اٹھ رہا ہے، وہ کراہنے لگی۔ اماں نے کہا، بیٹی صبر کر، میں پانی لاتی ہوں، مگر باہر نکلنا ممکن نہ تھا۔ آسمان سے بارش ایسے برس رہی تھی جیسے آسمان رو رہا ہو۔ ہنا نے آنکھیں بند کیں تو دیکھا عزیر سامنے کھڑا ہے، سفید لباس، بارش میں بھیگی ہوئی زمین پر روشنی پھیل رہی تھی۔ وہ بولا، ہنا آج کی رات تقدیر بدلنے والی ہے، تمہیں اپنی جان بھی دینی پڑ سکتی ہے، نسلوں کے لیے ایک نئی صبح پیدا ہو سکتی ہے۔ ہنا نے رو کر کہا، عزیر میں مرنا نہیں چاہتی، میں نے بہت دکھ دیکھے ہیں، میں بس سکون چاہتی ہوں۔ وہ بولا، سکون اسی دن ملے گا جب تم یہ امتحان پورا کر لو گی۔ تمہارے اندر جو نور ہے وہ اب مکمل ہو چکا ہے، مگر بد جن تمہارے ارد گرد ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنم نہ ہو، وہ اس نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں۔ ہنا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تو پھر میں کیا کروں؟ میں تو اکیلی ہوں، اماں بھی ڈری ہوئی ہیں۔ عزیر نے کہا، تمہیں سجدے میں گر کر اللہ سے مدد مانگنی ہے، اگر تمہارا ایمان قائم رہا تو تم بچ جاؤ گی، ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ ہنا نے آنکھیں بند کی اور اذان کی آواز سنائی دی، جیسے ساری دنیا میں ایک ہی صدا گونج رہی ہو۔ وہ سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، اگر یہ تیرا امتحان ہے تو مجھے ہمت دے دے، میرے اندر جو ہے اسے اپنی امان میں رکھ۔ بجلی چمکنے لگی، جھونپڑی ہلنے لگی، ہوا نے دیے بجھا دیے، مگر ہنا کے چہرے پر عجیب سکون آ گیا۔ وہ بار بار دہرا رہی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے جسم سے وہ نکلنے لگا اور اماں نے خوف سے پیچھے ہٹ کر دیکھا کہ جھونپڑی کی چھت جیسے روشنی سے بھر گئی ہے۔ عزیر نے آہستہ سے کہا، ہنا اب وقت آ گیا ہے، تمہاری کوکھ میں جو روح ہے وہ ظاہر ہونے والی ہے، مگر یاد رکھنا تمہاری تکلیف کے ساتھ یہ دنیا بدل جائے گی۔ ہنا نے کراہتے ہوئے کہا، عزیر میں برداشت نہیں کر پا رہی، درد بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ بولا، ہنا ہمت رکھو، تم ماں بننے جا رہی ہو، تمہیں یہ درد سہنا ہوگا، یہ عام بچی نہیں، یہ جنات کی پیدائش ہے۔ ہنا چیخنے لگی، اماں قرآن کی آیتیں پڑھنے لگی، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، بار بار دہراتی جا رہی تھی اور بارش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہنا کے آنسو پانی کے ساتھ مل گئے اور زمین پر ایک روشنی کا دائرہ بن گیا۔ عزیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، یا رب، وہ لمحہ آ گیا ہے، اب تیرے حکم سے یہ بچہ ظاہر ہو۔ ہنا نے ایک آخری چیخ ماری اور زمین پر گر گئی۔ ہوا رک گئی، بارش تھم گئی اور ہنا کے ارد گرد ٹھنڈی ہوا پھیل گئی۔ اماں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ جب کھولیں تو دیکھا ہنا خاموش لیٹی ہے، چہرے پر نور پھیل رہا ہے اور پاس ہی ایک ننھا سا وجود ہلکا سا حرکت کر رہا ہے۔ ہنا نے کمزور آواز میں کہا، عزیر، کیا میں زندہ ہوں؟ عزیر نے کہا، تم زندہ ہو، تم نے دنیا کی پہلی ایسی روح کو جنم دیا ہے، تم نے وہ کر دکھایا جو کسی انسان نے نہ کیا۔ ہنا نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بچہ کہاں ہے؟ وہ بولا، تمہارے دل کے ساتھ بندھا ہے، ابھی دنیا اسے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہنا نے کہا، عزیر، میں نے اپنی جان دی، تم نے کہا تھا شاید میں مر جاؤں۔ عزیر نے مسکرا کر کہا، تم مری نہیں، تم نے 2 دنیاؤں کے درمیان نئی زندگی دی ہے، تمہارا نام اب جنات کی ملکہ کے طور پر لیا جائے گا اور تمہارا بچہ خوشی کا پیغام لے کر آئے گا، مگر اب تمہیں کچھ دن خاموش رہنا ہوگا، کیونکہ بد جن ابھی ہارے نہیں ہیں، وہ دوبارہ آئیں گے۔
حنا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جھوٹا ثابت نہیں ہونے دیا۔ سب کہتے تھے میں بد چلن ہوں، جادو زدہ ہوں، مگر تو جانتا تھا میں پاک ہوں۔ اماں نے اسے گلے لگا لیا اور رو کر کہا، بیٹی تو نے کر دکھایا، یہ روشنی، یہ آسمان کی خاموشی، سب کچھ بدل گیا ہے۔ حنا نے آنکھیں بند کی اور دل میں کہا، اگر یہ میرا امتحان تھا تو میں نے پورا کر لیا، اب بس اتنا چاہتی ہوں کہ یہ روح خیر بن کر پھیلے۔ عزیر نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تم نے وہ دروازہ کھول دیا ہے جو صدیوں سے بند تھا، اب دونوں دنیائیں ایک دوسرے کی حقیقت کو جان سکیں گی۔ حنا نے آہستہ سے کہا، عزیر کیا تم جا رہے ہو؟ وہ بولا، ہاں، میرا وقت پورا ہوا، مگر یاد رکھنا جب بھی اذان کی صدا سنو گی سمجھ لینا میں قریب ہوں۔ حنا نے مسکرا کر کہا، تمہاری باتیں میرے دل میں گونجیں گی۔ صبح کا وقت ہوا، سورج کی پہلی کرن جھونپڑی کے اندر پڑی اور حنا کے چہرے پر نور کی لکیریں بن گئیں۔ اماں نے باہر دیکھا تو گاؤں کے لوگ دور کھڑے حیران تھے۔ کسی نے کہا، رات کو یہاں سے آسمان تک روشنی پھیلی تھی، یہ کیا تھا؟ اماں نے آنسو پونچھے اور کہا، یہ اللہ کا کرشمہ تھا، میری بیٹی کا نہیں۔ حنا نے دل میں کہا، نہیں اماں، یہ نہ صرف اللہ کی مہربانی ہے بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات بھی ہے، اور میں تیار ہوں، کیونکہ اب میرے اندر صرف درد نہیں، امید ہے۔ یہ بچہ ہمارے دن بدلنے آیا ہے۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر عجیب سا سناٹا تھا، مگر حنا کے ارد گرد ہوا تیز ہونے لگی تھی، جیسے کوئی اندیکھی طاقت اس کے قریب آ رہی ہو۔ وہ قرآن کی آیتیں پڑھتی جا رہی تھی مگر آواز لرز رہی تھی۔ اماں نے گھبرا کر کہا، بیٹی یہ ہوا کیوں چل رہی ہے؟ دروازے بند کر دے۔ حنا نے کہا، اماں کچھ ہونے والا ہے، میرے دل کو لگ رہا ہے جیسے زمین کے نیچے کچھ حرکت کر رہا ہو۔ اچانک کمرے کے کونے سے ایک کالا سایہ ابھرا، اس کے ساتھ چیخوں کی آوازیں آئیں اور برے جنات ظاہر ہو گئے۔ ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ ایک نے غرا کر کہا، حنا، تم نے حد پار کر دی، تم نے وہ بچہ جنم دیا جو ہماری دنیا کے قانون کے خلاف ہے، ہم اسے ختم کر دیں گے۔ حنا نے لرزتی آواز میں کہا، میرے بچے کو ہاتھ نہ لگانا، اللہ کے نام پر رک جاؤ۔ مگر وہ ہنسنے لگے اور بولے، ہمارا بادشاہ خود حکم دے چکا ہے کہ یہ بچہ نہیں رہنا چاہیے۔ اچانک روشنی کی ایک لہر کمرے میں پھیلی اور عزیر سامنے آ گیا۔ اس کے ساتھ بے شمار جن تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ زمین ہلنے لگی اور ایک لمحے میں آسمان اور زمین کے بیچ ایک جنگ چھڑ گئی۔ حنا سجدے میں گر پڑی اور دعائیں مانگنے لگی کہ اللہ میرے بچے کو محفوظ رکھنا۔ عزیر بولا، حنا ہمت رکھ، یہ وقت جنگ کا ہے، تمہاری دعا ہماری طاقت بنے گی۔ حنا نے آنکھیں بند کی اور سورۃ الفلق پڑھنے لگی۔ عزیر کے لشکر نے آگ کے جنات پر حملہ کیا، دونوں طرف سے چیخوں کی گونج ہوئی، آگ کی لپٹیں آسمان تک پہنچنے لگیں اور تلواروں کی روشنی سے سارا گاؤں جگمگا اٹھا۔ اماں نے خوف سے دروازہ بند کر لیا مگر دروازہ خود ہی کھل گیا اور باہر میدان میں جنات کی لڑائی پھیل گئی۔ عزیر بولا، تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ بچہ قدرت کی نشانی ہے۔ مگر کالے جنات کے سردار نے کہا، نہیں، یہ نجس نسل ہے، انسان اور جن کا ملاپ کبھی قبول نہیں ہو سکتا۔ عزیر نے کہا، تم نے ظلم کیا ہے، اپنے غرور سے تم نے وہ دروازے بند کیے جو اللہ نے کھولے تھے، آج وہی دروازے پوری روشنی کے ساتھ کھلیں گے۔ حنا نے دیکھا کہ عزیر کے گرد روشنی کا دائرہ بن گیا ہے اور برے جنات کی آگ اس روشنی سے ٹکرا کر بجھ رہی ہے، مگر وہ پھر حملہ کرتے ہیں۔ ایک جن نے چیخ کر کہا، اسے ختم کرو، اس بچے کو زندہ نہ رہنے دو۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا زمین پھٹ گئی اور آسمان سے بجلی گری۔ عزیر نے تلوار اٹھائی اور نعرہ لگایا، یا نور الہی مدد۔ حنا نے آنکھیں بند کر کے کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا، ہر طرف دھواں پھیل گیا، چیخوں کی آوازیں بند ہو گئیں اور ایک سفید روشنی نے میدان کو ڈھانپ لیا۔ جب روشنی کم ہوئی تو دیکھا کہ پورے جنات زمین پر گرے پڑے ہیں، ان کی آنکھوں کی آگ بجھ چکی ہے۔ عزیر کے ساتھی اوپر کی طرف جا رہے تھے۔ عزیر آگے بڑھا اور کہا، حنا تم نے ایمان قائم رکھا، تمہاری دعا نے ہمیں جتایا، مگر ابھی فیصلہ باقی ہے۔ اچانک آسمان سے 3 عظیم ہستیاں ظاہر ہوئیں، ان کے ہاتھوں میں نور کے عصا تھے۔ عزیر نے سر جھکا دیا، حنا نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بولے، ہم وہ ہیں جو ازل سے انسان اور جنات کے درمیان توازن کے نگہبان ہیں، وہی جو ولیمے کی مٹھائی کے نگہبان تھے، جہاں سے یہ سب آغاز ہوا۔ ہم فیصلہ سناتے ہیں، یہ بچہ جنات کا نشان ہے، مگر اس کا علم دنیا والوں کو نہیں ہونا چاہیے۔
عزیر نے کہا، حکم میرے آقاؤ۔ وہ بولے، تمہیں یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ اس بچے کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ خود اپنی شناخت پانے کے قابل ہو جائے۔ ہنا، تمہیں سکون ملے گا مگر آزمائش ختم نہیں ہوگی۔ تمہیں دنیا کے شک اور تانوں کے بیچ اسے پالنا ہوگا کیونکہ دنیا اسے قبول نہیں کرے گی، مگر یاد رکھنا یہ بچہ جنات کا وارث ہے، اس کی آنکھوں سے پہچان ظاہر ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ ہستیاں روشنی میں تحلیل ہو گئیں۔ عزیر نے زمین پر بیٹھ کر گہری سانس لی۔ ہنا نے رو کر کہا، عزیر، یہ سب ختم ہوا نا؟ وہ بولا، ہاں۔ صبح کا وقت ہوا تو آسمان بالکل صاف تھا، ہوا میں وہی خوشبو تھی جو پہلی بار عزیر کے آنے پر محسوس ہوئی تھی۔ ہنا کی گود میں ایک ننھا بچہ سو رہا تھا، اس کی آنکھیں روشن تھیں جیسے آسمان نے اپنی جھلک اس کے اندر رکھ دی ہو۔ ہنا نے مسکرا کر کہا، یہ ہے وہ بچہ جس کے لیے میں نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ عزیر نے کہا، یہ ہماری نسل کا پہلا ملاپ ہے، مگر تمہاری دنیا اسے قبول نہیں کرے گی، تمہیں اسے چھپانا ہوگا۔ ہنا نے کہا، میں اسے اللہ کی امان میں دیتی ہوں۔ تم کہاں جاؤ گے؟ عزیر نے آہستہ سے کہا، میرا کام ختم ہوا، اب میں روشنی میں لوٹ جاؤں گا، مگر جب بھی تم اذان کی صدا سنو گی سمجھ لینا میں قریب ہوں۔ ہنا نے بچے کو چوم کر کہا، اس کا نام کیا رکھوں؟ عزیر نے کہا، اسے وہی نام دو جو روشنی کی یاد دلاتا ہو۔ وہ مسکرا کر غائب ہو گیا۔ ہنا کے آنسو بہنے لگے۔ سالوں بعد گاؤں کی مسجد میں ایک لڑکا اذان دیتا تھا، اس کی آواز آسمان تک پہنچتی تھی۔ جب اس نے اللہ اکبر کہا تو آسمان پر بجلی نہیں روشنی گری۔ لوگ حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا، یہ بچہ عام نہیں ہے، مگر ہنا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سفر شروع ہو چکا ہے، اور جو رات کبھی خوف سے بھری تھی وہ اب ایمان کی روشنی سے جگمگا رہی تھی۔